السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت القلوب 14ویں مجلس شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی علیہ رحمہ نے معرفت کے متعلق گفتگو شروع کی۔ ہم نے فرمایا معرفت بڑی ایک غنیمت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بناتا ہے پھر وہ کسی طرف دیکھتا نہیں۔ فرماتے کہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے فرمایا چون حق تعالی خواہد کے بندے خود را دوست دارا در ذکر بروے کشاد گرداند۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی کو دوست بنانے کا تو پھر اس پر ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر 24 گھنٹہ ہم وقت ان کے ذہن دل دماغ میں اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے سامنے ملک 18,000 در نظر آوردند او بگوش چشم نہ نگرد، 18,000 جہان ان کے سامنے پیش کریں آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھے، صرف اللہ۔ فرماتے ہیں اگر اس شخص کو آگ میں جلایا جائے تو اس سے پتہ ہی نہ چلے، اگر در آتش بسوزن خبر نہ باشد، صرف اللہ۔ اپنے محبوب کے محبت میں ذکر میں فکر میں بس غرق ہیں، آگ میں انہیں ڈالا جائے انہیں پتہ نہ چلے۔ دکھ کرتے ہوئے یہ 600 ہجری کے بزرگ ہیں، یہ 1446 چل رہا ہے میری جان۔ اس زمانے میں اپنے علاقے کے مولویوں اور ان پیروں سے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہاں ہمارے زمانے میں کچھ ایسے پیر ہیں جو ان کا خیال دماغ دل دنیا کی طرف ہے۔ فرماتے ان دنیا والوں کی طرف فرمایا ہاں در ارسات حاضر آوردن فرمان شود فرشتگارا، عذاب را غلہ ہے آتشین در گردن ایشاں کنند و بدوزخ فرستند۔ حکم ہوگا ان مولویوں ان پیروں کو ان کے گلے میں آگ کا انگارہ کوئلہ پہنا کر انہیں دوزخ میں ڈالو۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شریعت را دنیا را قبلہ گائے خود گردانی دند و شریعت را بازی چکردند۔ فرماتے ہیں درگاہ سلاطین را طواف گاہ خود ساختند۔ فرمایا کہ یہ آج کل کے مولوی پیر اپنا دنیا کو اپنا قبلہ بنایا ہے، شریعت کو کھیل سمجھائے، پورا دن پیسے والوں کے وزیروں کے پیچھے ان کا دل دماغ چل رہا ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کے گلے میں کوئلہ کا انگار کا ہار پہنا کر ان میں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میری جان یہ 600 ہجری کی بات ہے، یہ 1400 ہجری ہے، اندازہ کیجئے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو اپنا مرشد بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے نابینوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، سوچنا چاہیے میری جان۔ فرماتے ہیں جو جسے اللہ اپنا دوست بناتا ہے پھر اللہ، صرف اللہ۔ فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین، فرماتے ہیں شیخ جلال الدین تبریزی علیہ رحمہ، میں نے ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا جب وفات کا ان کا وقت آیا مرید وہاں موجود تھا، مرید دیدم کہتا ہے دیدم کے تبسم میں نمو، چنانچہ در حیات متبسم بود پرسیدم مخدوم شما مردہ تبسم چیز، گفت اہل معرفت خدا تعالی چنی باشد۔ اللہ۔ فرماتے ہیں شیخ جلال الدین تبریزی جب رحلت فرما رہے تھے، جب رحلت فرمائے تو وہاں پہ ان کا ایک مرید موجود تھا، اس نے دیکھا کہ حضور رحلت فرمائے ہیں لیکن تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مرید نے پوچھا حضور آپ تو رحلت فرمائے، جسم سے روح نکل چکا ہے، آپ کیسے تبسم فرما رہے ہیں؟
فرمایا وہ مرید ہے، شیخ جلال الدین تبریزی فرما رہے وہ مرید ہے، اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہ مرتے نہیں ہیں۔ میری کتاب چھپ چکی ہے، شفاء الصدور، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، فارسی میں اس کا نام ہے مردن و زندہ شدہ۔ تو میری جان یہ واقعہ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ فرماتے اللہ والے جب انہوں نے اپنا دل رب کو دے دیا وہ وفات پاتے نہیں۔ یہی اللہ والوں کا حال ہے۔ کیا فرمایا؟ گفت اہل معرفت خدا تعالی چونی باشند۔ اللہ کے جو معرفت والے لوگ ہیں نا وہ اسی طرح ہوتے ہیں، ریلت کے بعد بھی تبسم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ فرمایا کہ رحلت کے وقت ان کو صدا بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں آئے۔ جب شیخ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ رحلت فرمائے تو آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا، پیشانی پر، وفات کے بعد، کسی پین سے نہیں، قلم سے نہیں، کسی ہاتھ سے، رنگ سے نہیں، فرمایا لکھا ہوا تھا نور سے، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی محبت میں وفات پا چکے ہیں، حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ ہے میری جان، میرے دوست، اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کاملوں کی اکابرین، ظاہر با شرح ہوں، باطن با خدا ہوں، جن کی نظر گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، ان پراڈوں پہ، ان پیسوں پہ نہ ہو، صرف جن کی نظر ہو اللہ۔ ان لوگوں کی صحبت، محبت، درس میں بیٹھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس فقیر ابن صدیق محمد حضور بخش مجددی مسکین غریب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ۔